کارا صاحب پہلے تو بڑی خبر جو آپ سے پوچھنی اور اے نہ کہہ دینا یار مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوتا ہے لیکن آپ جان کے سائڈ سٹیپ کر جاتے. سنا ہے کہ ظاہر ہے پوسٹ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک سارٹ آف سیٹلڈ ہمیں امپریشن ملتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس بات پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ عمران خان از آؤٹ آف دا پکچر, اور ان کے 9 مئی کے بعد اور جو ان کے کانفلکٹس اور جتنی آپ لوگوں کی لڑائی تھی وہ ادارے کی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی لڑائی بن گئی ہے. سو آپ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹ گیا ہے. سو ناؤ یو کین گو آن ود لائف ایز روٹین میں. کہ دوستوں سے کہا ہے آپ کی پارٹی نے کہ اگر پی ایم ایل این کا وزیر اعظم ہوگا الیکشن کے بعد کولیشن گورنمنٹ کے اندر تو پھر فائنانس منسٹر ہمارا ہوگا, اور میری اطلاع کے مطابق شاید جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں سید مراد علی شاہ, ان کو یہ اندیا بھی دیا گیا ہے کہ آپ ذرا نیشنل اسمبلی کے الیکشن کی تیاری کریں کمنگ الیکشنز کے اندر. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ شکریہ مالک صاحب. پہلی بات تو واقعی مطلب ہر چیز ہر بندے کے علم میں تو نہیں ہوتی. میں نہ دبئی میٹنگ کا حصہ تھا نہ اس کے بعد زرداری صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے. سو فرسٹ ہینڈ نالج تو میرے پاس بھی نہیں ہے. سنی سنائی باتیں ہیں, اور سنی سنائی باتوں پہ آپ تو تبصرہ کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. ایک جماعتی جو ضابطہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے. لیکن ایک جنرل بات ہے ملک صاحب, وہاں لیڈرشپ جب باتیں کرتے ہیں تو وہ آج کے حالات پہ باتیں کریں, آنے والے الیکشنز پہ باتیں ہوئی ہوں گی, اور آئندہ کے لیے بھی کوآپریشن کی بات ہوئی ہوگی. اس میں بھی کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے, یہ اندازے کی بات ہے. آپ بھی اندازہ لگا رہے ہیں, کامن سینس ہے. اب یہ کہ اس کی بہت مائکرو ڈیٹیل میں کہ اچھا جی وزیر اعظم آپ کا آیا تو فلاں وزارت ہماری ہوگی. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے, لیڈ پارٹی جو ہوتی ہے, لیڈر کے فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں, لیڈ پارٹی وہ ہے. انفارمیشن کا یہ 2-3 وزارتیں کم از کم ایسی ہوتی ہیں جن کو لاجیکلی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. مراد علی شاہ صاحب کا بڑا اعلیٰ ایکسپیرینس ہے سندھ کے بطور چیف منسٹر کا بھی اور فائنانس منسٹر کا بھی. میری جماعت کو اگر جماعت ان کو یہاں لانا چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہو, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ایک بات جو زیادہ اہم ہے, ان ساری باتوں سے زیادہ اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جس جماعت کے پاس اکثریت ہوگی اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی, سب کا ہمارے درمیان آپس میں یہ طے ضرور ہے کہ اب ہمیں رولز آف دا گیم کے اندر رہنا ہے. ہمیں اختلاف رائے کو اختلاف رائے رکھنا ہے. اب یہ ماضی کی دشمنی والا ماحول نہیں بنانا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا حق نہیں ہے. ہاں اس سٹرگل میں کوشش کر لینا, آپ اس کوشش میں اپنے لیے مینز کے اندر رہتے ہوئے, اور جو بھی گورنمنٹ بن جاتی ہے اس کی اگر مخالفت کرنی ہے تو یا حمایت کرنی ہے تو دونوں صورتوں میں لائنز ڈرا کر کے چلنا ہے. بیونڈ دا لائنز جا کے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا وہ ملک کے نقصان میں تھا, وہ نہیں ہوگا. یہ ہمارا لرنڈ لیسن. اگر تو میاں صاحب 9 مئی کر کے تو ان کے ساتھ یہ ہوا تو پھر تو واقعی کسی نے پھر تو ریزمبلنس ہوگی. یہاں صورتحال بہت مختلف ہے. 9 مئی سے پہلے کی صورتحال عمران کے لیے یہ نہیں تھی, اور یہ عمران نے آپٹ کیا ہے. یہ ان کا اپنی چوائس ہے, یہ ہماری کمپلشن نہیں ہے, یہ کسی نے ان پہ تھوپا نہیں ہے. بین ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں بالکل جماعتوں کو بین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہماری جماعت بین ہوئی تھی تو کیا ہم الیکشن سے باہر ہو گئے تھے؟ یہ خواب ہے. اس طرح کی باتوں کا کوئی تصور نہیں ہے مالک. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے پورا 8 مہینے ایک ایکسرسائز کی, اپنے لوگوں سے حلف لیے جلسوں میں, میٹنگوں میں, سب جگہوں پہ کہ آپ کھڑے ہو جاؤ گے. کس کے خلاف کھڑے ہونا تھا؟ ابھی تک کیس کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں ہم ڈسمینٹلنگ نہیں, لیٹس ہیو اے آنیسٹ ڈسکشن. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ایڈیفس تھا پی ٹی آئی کا, اس کی ڈسمینٹلنگ ہو رہی ہے. لیکن اگر 9 مئی ہی اصل چیز ہے تو پھر اب تک کیس کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ٹرائل کی بات شروع ہوئی؟ کیوں نہیں ابھی تک ایف آئی آر تو نہیں کٹی؟ دیکھیے مسئلہ ایف آئی آر تو کٹی ہوئی ہے. نہیں وہ دوسری ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ اسپیسیفکلی جو ہے اسپیسیفکلی ایف آئی آر کا ایشو اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں مجھے نہیں پتا, اس میں ہو سکتا ہے کسی کا قصور ہے کسی کا نہیں ہے, تو یہ تو نہیں ہے نا کہ کسی کو فوکس کر کے اپنے ایف آئی آر کاٹنی ہے. ایف آئی آر کٹی, اس پہ لوگ پکڑے گئے, انویسٹیگیشن ہوگی, اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ ہے نہیں کر کے کرنا ہے. آپ لوگوں نے قرارداد پیش کی پارلیمان کے اندر جس کے اندر لکھا ہوا کہ ایک پارٹی اور اس کے چیئرمین اس کے خلاف پوری کاروائی ہونی چاہیے. فوکس کیا پارلیمان کی قراردادوں سے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی اسپیسیفکلی فوکس. سوال یہ ہے کہ کیا ایف آئی آریں پارلیمان کی قراردادوں سے ہونی ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس اسٹیٹمنٹ سے؟ ایکشن کی بات ہو رہی ہے, ایکشن مانگ رہے ہیں. میں وہی گزارش کرتا ہوں, جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس انسیڈنٹ کی ایف آئی آرز ہوئی ہیں,
اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. اس کی انویسٹیگیشن کے تحت جو لوگ پکڑے جائیں گے آخر اس کے ڈانڈے تو ملائے جائیں گے نا کہ کہیں بیک سے کوئی پیچھے کوئی تنابے کھینچ رہا تھا کہ نہیں. اگر کھینچ رہا تھا تو کون تھا, نہیں تھا تو پھر آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم تو پابندی کے حق والے نہیں ہیں, بٹ سوال یہ ہے بھائی, آج عمران خان صاحب کو اگر فرض کریں ان کے اوپر کیس نہیں بنا, یا کیا ہو رہا ہے, اب یہ بھی ایک میڈیا کے اندر سوال شروع ہو گئے, اتنے مہینے ہو گئے ہیں کسی کے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں آیا. کتنے مہینوں سے عمران خان صاحب نے عدالتوں میں پیش ہونے سے اعتراض کیا ہے, یعنی نیب بلاتا ہے اور وہ نیب آج انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی کر دیا کہ مجھے اعتبار نہیں ہوگا. نہیں, وہ ان کو نہیں ہوگا, ان کو سارے جگ پہ نہیں ہے, عمران کو سوائے اپنی ذات کے کسی پہ اعتبار نہیں رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج سمپل سوال آپ سے میرا ہے, یا آپ کے ذریعے میرا سوال ہے, خان صاحب اگر کسی عدالت ان کو بلاتی ہے, نیب بلاتی ہے فرض کریں, وہاں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, سچی ہے جھوٹی ہے بعد میں اس کا چھوڑ دیں, حقائق کیا ہے, ایک ادارے نے بلایا وہ نہیں جاتے, دوسری دفعہ بلایا نہیں جاتے, تیسری دفعہ بلایا نہیں جاتے. اب کیونکہ ہمارے دور میں قانون میں امینڈمنٹ کر دی گئی کہ جب تک کسی کے خلاف انکوائری نہیں ہوگی, انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ آپ اس کو گرفتار نہیں کریں گے, اور انکوائری نہیں ہوتی, انکوائری لیول تب آئے گا کہ انکوائری کے اندر آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. اب اس قانون کا سہارا لے کے خان صاحب نہیں پیش ہو رہے, اور اگر ایک چھوٹا سا, اگر ان کو 2 4 5 دفعہ کسی عدالت سے آ جاتا ہے یا کسی فورم سے, وہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں, تو ان کو بلینکٹ سٹے مل جاتے ہیں. قائد صاحب اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو, کہ اگر ملٹری کورٹ بلائے گی تو پھر ان کے پاس آپشن نہیں ہوگا نہ جانے کا. بالکل, یہ میرے چوائس نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کی چوائس نہیں ہے, یہ محمد مالک کی چوائس نہیں ہے. ملک کے اندر اس وقت پریویلنگ لاز ہے, کرمنل لا ہے, اینٹی ٹیررسٹ لا ہے, آرمی لا ہے, آرمی ایکٹ ہے. ملک کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, اس میں ایلیجڈلی مختلف جرائم ہوئے ہیں. جس قانون کے تحت اگر کوئی کرمنل لا کے تحت آتا ہے تو اس لا کے تحت ٹریٹ ہوگا, اگر کوئی اینٹی ٹیررسٹ لا کے تحت آتا ہے تو اس سے ٹریٹ ہوگا, اور اگر کوئی ملٹری لا کے تحت آتا ہے تو ٹریٹ ہوگا, اور پاکستان کی عدالتیں اس کو کریں گی. یہ حکومت وقت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ افواج پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے, اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کرنا کیا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اگر کسی کا ٹرائل پاکستان کے ایگزسٹنگ لا کے تحت, وہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے, اگر آتا ہے آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے, تو آرمی ایکٹ کے تحت پہلے سویلینز کو وکیل رکھنے کی اجازت نہیں تھی, اب ہے. اب ان کی اپیلیں بھی 3 ہیں, آرمی چیف کے بعد ایک ہائی کورٹ میں اپیل ہے, پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت پاکستان میں 3 لا ہیں. اگر کوئی ایسا جرم جو آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے, یہ آپ اور میں یہاں بیٹھ کے فیصلہ تو نہیں کریں گے نا, یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل. عدالت جو کچھ فیصلے کہتی ہے وہ لوگ آپ مانتے نہیں. کون سا 14 مئی کا آپ لوگوں نے 14 مئی کا فیصلہ ہم نے عدالت کو پہلے کہا تھا, عدالت کے اپنے ججز نے کہا تھا, عدالت کو ان کے وکیلوں نے کہا تھا, پاکستان کے وکلاء کی بارز نے کہا تھا, متنازع فیصلہ اس لیے ہوا کہ اسی بینچ کے ججز نے کہا. کون سا فیصلہ متنازع نہیں ہوتا, ہر فیصلہ متنازع ہوتا ہے, جو ہارتا ہے اس کے لیے متنازع ہوتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے فیصلے کے اوپر عدم اطمینان, ایک ہے اس فیصلے کے اندر بیٹھنے والے ججز کہیں